اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ تمام دیکھنے والے مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک خود بھی سیکھے اور آگے دوسروں کو سکھائے۔ اگر آپ قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں اور آپ بھی گھر بیٹھے قرآن مجید کی تجوید صحیح کرنا چاہتے ہیں یا قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سیکھنا، سمجھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں سبق کے بقیہ حصے کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اہم پوائنٹ اور ایک اہم ٹرک بتانے لگا ہوں۔ اگر اس ٹرک پر اور اس پوائنٹ پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ آپ کی تجوید بہترین ہو جائے گی۔ اور یہ ٹرک اور یہ پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو دوستو یہ ٹرک آپ کو کسی نے بھی نہیں بتائی ہوگی۔ تو وہ ٹرک ہے کیا؟ تو یہ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ ضرور دیکھنا۔ اگر اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھا تو انشاءاللہ العزیز یہ ٹرک اور یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ پھر آپ قرآن پاک پڑھتے رہو گے پوری زندگی اور آپ کی تجوید ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو وہ ٹرک ہے کیا؟ وہ ٹرک اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن پاک میں 6 حروف ایسے ہیں کہ اگر ان 6 حروف نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر ان 6 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ ان 6 حرفوں کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں یہ صرف 6 حروف ہیں۔ ان 6 حروفوں کے بارے میں یہ ضابطہ ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر ان 6 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف بھی آ گیا تو وہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ 6 حروف ہیں کون سے؟ یہ آپ کو قاعدے میں نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا حمزہ ہے، دوسرا ہا اور اس کے ساتھ عین اور پھر ہا اور اس کے ساتھ غین اور خا۔ یہ 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اگر پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اور اس کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو مثال کے ساتھ پروف کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اس ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے۔ یہ میرے پاس کاپی ہے اور میں نے اس میں 6 آیتیں جو ہے وہ ایسی ہیں جہاں پر نون ساکن کے بعد ان حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر غنہ نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں یہ کاپی ہے، اس میں سب سے پہلی حروف حلقی یہ 6 ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم حمزہ کی طرف۔ سورۃ القدر کی جو آیت نمبر 3 ہے وہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہاں پر دیکھیں میم نون زیر من، نون ساکن ہے اور اس کے بعد یہ حمزہ ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کو یوں پڑھیں گے خیر من الف شہر۔ اس طرح پڑھنا غلط ہے، اس طرح لوگ جو یہاں پر غنہ کرتے ہیں خیر من الف، تو اس طرح پڑھنا بالکل غلط ہے۔ یہاں پر غنہ نہیں کریں گے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد یہ حمزہ آ چکا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ دوسرے نمبر پر ہے ہا، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے اور نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر ہا آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں آیت جو ہے وہ سورۃ العلق کی ایک آیت میں مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ دیکھیں ارأیت الذی ین، یہاں پر یہ نون ہے، یا کے بعد نون ہے اور نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا حروف حلقی ہے، یہ ہا حروف حلقی ہے تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کیا جائے گا۔ ینہا نہیں پڑھیں گے بلکہ ارأیت الذی ینہا، ینہا تو بغیر غنے کے پڑھا جائے گا۔ اور غنہ ناک میں آواز پیدا کرنے کا نام ہے اور غنہ جو ہے وہ ناک میں یعنی ناک میں جو ہے کہ آواز کو بند کرنے کا نام ہے، تو یہاں پر یاد رکھنا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر حروف حلقی ہے عین۔ عین بھی جہاں پر آ جائے پورے قرآن پاک میں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے عین آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے، جیسے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں پر دیکھیں حمزہ نون زبر ان، اس کے بعد پھر عین ہے پھر میم ہے، انعم
تو یہاں پر حروف ہلکی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی عین ہے، تو یاد رکھنا یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، انت نہیں پڑھیں گے، پڑھنا بالکل غلط ہے، بلکہ کیسے پڑھیں گے، صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حروف ہلکی میں سے چوتھا ہا ہے. ہا بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جہاں پر بھی پورے قرآن مجید میں اگر یہ ہا آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہاں پر دیکھیں واو نون زبر ون، نون ساکن ہے، یہ نون ہے، اس کے اوپر یہ جزم ہے، اور اس کے بعد درمیان میں یہ ہا ہے. ہا یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یاد رکھنا یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا. وَانْحَرْ نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھنا بالکل غلط ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ٹھیک ہے. چوتھا حروف حلقی میں سے ہے غین. جہاں پر بھی نون ساکن کے بعد اگر غین آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ سورۃ الحاقہ کی یہ آیت ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. میم نون زیر من، نون ساکن ہے، اس کے بعد یہ غین ہے، یہ چھوٹا سا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، تو یہ غین ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. من غسلین یہ پڑھنا بالکل غلط ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. تو یہ 5 حروف حلقی میں سے 5 ہو گئے. چھٹا اور آخری حرف ہے خا. ٹھیک ہے، تو یہ خا ہے، تو یہ بھی نون تنوین، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے اگر خا آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے. یہ سورہ جو قریش ہے یہ اس کا آخری یہ ورڈ ہے. دیکھیں یہاں پر میم نون زیر من یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف ہلکی خا ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. من خوف پڑھیں گے، من خوف پڑھنا بالکل غلط ہے. تو یہ پوائنٹ، یہ ٹرک میں نے آپ کو بتا دی. اگر یہ ٹرک آپ نے سیکھ لی اور سمجھ لی تو خدا کی قسم آپ کو تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو یہ یاد رکھنا یہ صرف 6 حروف حلقی ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں، اور ان کے بارے میں نے آپ کو ضابطہ بتا دیا کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ جو ہے جہاں پر بھی یہ ان حروفوں میں سے کوئی ایک حرف بھی آ گیا تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، بلکہ بغیر غننے کے پڑھا جائے گا. جیسے خیر من الف ارأیت الذی ینہا صراط الذین انعمت. تو یہاں پر حمزہ ہے، یہاں پر ہا ہے، اور اس آیت کے اندر نون ساکن کے بعد عین ہے، اور اس آیت کے اندر نون ساکن کے بعد ہا ہے، اور اس آیت کے اندر نون ساکن کے بعد غین ہے، اور اس آیت میں نون ساکن کے بعد خا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب چلتے ہیں سبق کے بقیہ حصے کی طرف. توجہ سے اور غور سے سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زا کھڑا زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو. سین کھڑا زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو. ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور ایک الف کی مقدار کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی انگلی بند ہے تو اس کو آپ کھولیں، اگر انگلی کھلی ہوئی ہے ہاتھ کی اس کو بند کرنے میں جتنے سیکنڈ لگتے ہیں 2 سے 3 سیکنڈ غالباً لگتے ہیں، تو اتنی دیر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. شین کھڑا زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو. صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑی زیر سی، صاد الٹا پیش سو، صا سی سو. زاد کھڑا زبر زا، زاد کھڑی زیر زی، زاد الٹا پیش زو، زا زی زو. طا کھڑا زبر طا، طا کھڑی زیر طی، طا الٹا پیش تو، طا تی تو. زا کھڑا زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو،
ظا زی زو فا کھڑا زبر فا کھڑی زیر فی فا الٹا پیش فو فا فی فو قاف کھڑا زبر قاف کھڑی زیر قی قاف الٹا پیش قو قا قی قو کاف کھڑا زبر کا، اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، کاف کھڑی زیر کی کاف الٹا پیش کو کا کی کو حمزہ کھڑا زبر حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او ای او ہا کھڑا زبر ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ کھڑا زبر حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او ای او۔ تو آج کی تختی نمبر ہماری 7 کھڑی حرکات الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آپ اس کی خوب مشق کیجئے اور خوب آپ اس کو بار بار دہرائیے، اور جو پچھلے اسباق ہم نے پڑھ رکھے ہیں تو آپ ان کی بھی مشق کیجئے تاکہ آپ کی تجوید بہترین ہو سکے۔ سبق اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ایک لائک ضرور کیجئے گا۔ شکریہ، کیونکہ یہ آپ کا لائک کرنا یہ گویا کہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہوتا ہے، تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔